اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلها رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بعد حمد و ثنا و درود و سلام محمد و آل محمد پر، اور بالخصوص حجت خدا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت اور مقدس ذات پر. خدا عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک رجب، شعبان اور رمضان میں ایک خصوصی فرصت عطا کی، جو کہ ہمیں عموماً میسر نہیں ہوتی، لیکن اس دنیا کے ان معروضی حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص فرصت عطا کی ہے. خدا ہمیں توفیق بھی عطا کرے. ہم آج کی اس گفتگو میں 3 موضوعات پر بات کریں گے. پہلا ایک مختصر موضوع تعارفی اور مقدماتی ہوگا، اور دوسرے میں ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ انسان کے اس وجود میں اللہ رب العزت نے بیماری اور شفا کے لیے کیا ایک سسٹم، ایک نظام رکھا ہے. یعنی انسان کیوں بیمار ہوتا ہے، کیسے بیمار ہوتا ہے، اور کیسے شفا پا سکتا ہے یا شفا پاتا ہے. تیسرا موضوع ہمارا یہ ہوگا کہ انسان کے اس صحت مند زندگی آخر کس لیے ہے. آیا اس لیے ہے کہ ہم صحت مند زندگی گزاریں اور بغیر کسی تکلیف، اذیت، پریشانی سے ہم اس زندگی، اس تمام نعمتوں سے، چیزوں سے استفادہ کریں اور اپنی ایک زندگی گزاریں اور اس دنیا سے چلے جائیں. آیا کہ صحت مند زندگی کا کوئی ہدف، کوئی مقصد، کوئی ٹارگٹ یا کوئی ایم ہے یا نہیں ہے؟ تو ان 3 موضوع پہ ہم بات کریں گے. اس پہلے موضوع میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اپنی میڈیکل گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے بعد اس وقت تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں فیکلٹی آف ٹریڈیشنل میڈیسنز میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اور میرا موضوع فیوچر میڈیسن ہے. میری اس پوری گفتگو میں زیادہ تر موضوعات ہوں گے جو ہر موضوع پر ایک سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے. مختلف موضوعات پہ ڈسکشنز، ٹاکس ہو سکتی ہیں. ہر موضوع تفصیل طلب ہے. ہر موضوع پر بات کے لیے ایک فرصت چاہیے اور وقت چاہیے. ٹریڈیشنل میڈیسنز، یا جس کو ہم طب سنتی کہتے ہیں، طب سنتی عموماً ہم یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ طب سنتی یعنی رسول خدا کی سنت یا سنت ائمہ معصومین کے حوالے سے ایسا کوئی ہے. لیکن دنیا میں جتنی بھی ایک ٹریڈیشنل میڈیسنز جس کو انگلش میں کہتے ہیں، ان تمام ٹریڈیشنل میڈیسنز کو طب سنتی کہا جاتا ہے. اس کی خصوصیت کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایلوپیتھک میڈیسن یا ویسٹرن میڈیسن، جو جدید ترین یا ماڈرن میڈیسن کہلائی جاتی ہے، اس کا آغاز جنرل میڈیسن سے سٹارٹ ہوا، اس کے بعد اسپیشلائزیشن، اور اس کے بعد سب اسپیشلٹی، اور ابھی پرسنل میڈیسنز کی طرف جا رہا ہے. لیکن جو ٹریڈیشنل میڈیسنز ہیں وہ شروع سے ہی جن پرنسپلز پر، جن اصولوں پر یہ بیسڈ ہیں، وہ شروع سے ہی پرسنل میڈیسنز پر ہیں. دنیا میں جتنی بھی میڈیسنز ہیں، اور آج کل ہمارے معاشرے میں جو ہمارے سب سے زیادہ ماڈرن میڈیسن کہی جاتی ہے وہ ایلوپیتھک میڈیسن، اس کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ کام تاثر ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ ہمارے اس میڈیکل سائنس نے ہی سمجھا ہے، کہ جو انسان کے سسٹم اور آرگن سے لے کر سیل اور ڈی این اے اور آر این اے تک ایکسپلور کیا ہے اور اس کو سمجھا ہے. ان تمام چیزوں میں، ان تمام میڈیسنز میں بیسک فرق کیا ہے؟ جو ہماری ویسٹرن میڈیسن اور اس کے علاوہ جو ٹریڈیشنل میڈیسن جس کو ہم طب سنتی کہتے ہیں، ان سب میں بیسک بنیادی فرق کیا ہے؟ عام تاثر جو ہماری اس ایلوپیتھک میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہے وہ ہمارے ذہن میں رکھیں، اور اس کے علاوہ باقی جتنی میڈیسنز ہیں ان میں بیسک فرق یہ ہے کہ ہماری ایلوپیتھک میڈیسنز جو بایولوجیکل میڈیسنز یا مالیکولر بایولوجی پر بیسڈ ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی ڈیفینیشن کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو ویسٹرن آئیڈیالوجی یا ویسٹرن میڈیکل سائنس کے مطابق انسان کی باڈی کل انسان ہے. کیوں کہ اگر اس کو ہم سائنس کی ڈیفینیشن میں دیکھتے ہیں تو ہر وہ چیز کہ جو میجریبل ہو، ہر وہ چیز جو میجرمنٹ میں ہو، ہر وہ چیز جو انسان کی لیبارٹری میں یا اسکیننگ میں جس کو میجر کیا جا سکتا ہو، تو وہ سائنس کے زمرے میں آتی ہے. لہٰذا انسان کی اس باڈی کے اندر تمام وہ چیزیں جو مادی یا مٹیریل یا میٹر میں رکھتی ہیں، اس کا وجود ہے. اس کے علاوہ
اس باڈی میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی انسان کی باڈی کل انسان ہے. اس کے اندر روح نہیں ہے، شعور نہیں ہے، کانشیسنس نہیں ہے، عقل نہیں ہے، معنویت نہیں ہے، اس کے اندر نفس نہیں ہے. یہ تمام وہ چیزیں کہ جس کا تعلق انسان کے غیر مادی یا امٹیریل چیزوں سے ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے. اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو یقیناً اس بات کا بھی ہم کریں گے کہ اس معنوی اور اس غیر مادی وجود جو انسان کے اندر ہے، اس کا اس جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی ربط نہیں ہے. اس کے دوسرے ہاتھ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ٹریڈیشنل میڈیسنز ہمارے دنیا میں وجود رکھتی ہیں، کہ جو اصل میں ہمارے اس ویسٹرن آئیڈیالوجی سے بھی پہلے کی ہیں، ان تمام کے اندر ایک بنیادی فرق ہے. وہ جس بیس پر، جس نقطے پر، بیسک پوائنٹ پر بیسڈ ہیں، وہ اس کے مطابق انسان ایک جسم اور ایک روح کا مرکب ہے. اس کے مطابق انسان کی باڈی کے اندر ایک روح ہے، ایک انرجی ہے، ایک یونیورسل انرجی سے کنیکٹڈ ہے، ایک ربط ہے، ایک کانشیسنس ہے، ایک شعور ہے، ایک ایمان ہے، ایک انویزیبل ایک قوت ہے جو انسان کے وجود میں موجود ہے. لیکن یہ بھی اور ساتھ میں اس قوت اور طاقت کا انسان کے باڈی پر بھی اثر ہے، اور انسان کی اس باڈی کا اس وجود پر بھی اثر ہے. ان دونوں باڈیز کے بیچ میں خود ایک اور رابطہ ہے، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے. تو بنیادی فرق ہمیں سمجھ میں آیا کہ ویسٹرن میڈیکل یا آئیڈیالوجی کے مطابق انسان کی باڈی کل انسان ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ٹریڈیشنل میڈیسنز ہیں، اس کے مطابق انسان کی باڈی کے اندر ایک غیر مادی بھی وجود رکھتا ہے، جو سول ہے، جو روح ہے، جو معنویت ہے، جو نفس ہے، اور اس کا اس باڈی سے ربط بھی ہے، اور اس کا اس کے خالق سے بھی رابطہ ہے. ابھی اس وقت دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک سائنس، میڈیکل سائنس رائج ہے، اور اگر ہم انسان شناسی کو کے عنوان سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک جو انسان کو سب سے زیادہ سمجھنے والی یا سمجھی جانے والی فیلڈ ہے، ہماری میڈیکل سائنس ہے. اور اس کا چونکہ ہمارے اس معاشرے پر، اس ہماری ویسٹرن آئیڈیالوجیز کا، ہماری ویسٹرن سائنسز کا ہمارے معاشرے پر گہرا اثر ہے. زندگی کی ہر فیلڈ میں، چاہے سائنس، چاہے سوشل سائنسز ہوں، یا پولیٹکس ہو، یا اکنامکس ہو، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری مغربی آئیڈیالوجی کا ایک گہرا اثر ہے. تو اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو پہلی اس موضوع میں اس کو کنسائز کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے پاس جو سائنس ہے، جس کو ہم میڈیکل سائنس کہتے ہیں، اس میں اور اس میڈیکل سائنس کے علاوہ یا اس سے پہلے کی جو ہماری ٹریڈیشنل میڈیسنز ہیں، ان میں بنیادی فرق یہ سمجھ میں آیا کہ وہ انسان کے کلی وجود کا قائل ہیں، اور اس سے انسان کے وجود میں جتنی بھی تبدیلیاں، جو بھی اثرات، جو بھی خرابی یا اچھائی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے کلی وجود کا قائل ہے، جب اس کے مقابلے میں ہماری ویسٹرن آئیڈیالوجی کے مطابق انسان کی باڈی کل انسان ہے. خوب، تو ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ دنیا میں جتنی میڈیسنز ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ہے، دوسری ہماری جس کا تعلق انسان کے جسم پر بیسڈ ہے. اور جو انسان کی جسم باڈی پر بیسڈ میڈیسن ہے، جس کو ہم ماڈرن میڈیسن کہتے ہیں یا ایلوپیتھک میڈیسنز کہتے ہیں، یا دنیا پر رائج، طب رائج کہتے ہیں. اب دوسری چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے، دیکھنی ہے کہ دنیا میں ہمارے معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہماری ایک ہر انسان کی ایک روڈ میپ آف لائف بنا ہوا ہے. اس روڈ میپ آف لائف میں کیا ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد 30-40 سال تک اس کو جیسی بھی زندگی بیماری اور صحت کے ساتھ ساتھ گزرتے گزرتے 40 سے 45 سال کے بعد ہر انسان کو کسی نہ کسی ایک بیماری کے اندر اترنا ہے. یہ آج ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بنا ہوا ہے کہ یہ نارمل روٹین آف لائف ہے ہمارا، کہ 40 یا 45 کے بعد ہر انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، دنیا کے کسی خطے سے تعلق ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان کو ایک نہ ایک بیماری کے اندر اترنا ہے.
بیماری میں اترنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس اس کا جو ٹریٹمنٹ کا جو پیٹرن اسٹارٹ ہوتا ہے، عموماً یہ پریکٹیکلی ہے ہماری اس معاشرے میں انسان کا درد، تکلیف، پریشانی ہے یہ، کہ اس کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمارا جو ہماری ویسٹرن میڈیکل سائنس کے آئیڈیالوجی پر بیسڈ ہے، ہمارے پاس صرف تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کیئر، دوسری ہے کنٹرول، تیسری ہے کٹ۔ یعنی نارملی ہم جو بھی بیمار آتا ہے تو اس کے بعد صرف ہم انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹے ود اے ڈیزیز، کہ ایک بیماری کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے، یعنی کیئر آف دا ڈیزیز، کنٹرول دا سمٹمس، یا کٹ یعنی سرجری۔ وہ جو دو اصول ہیں جس کو ہم ہیلنگ یا کیور کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب ہم جتنے بھی سننے والے دوست، احباب، برادران، خاہران ہیں، آپ خود دیکھیں، ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، پھر ہم محلے میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں، پورے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ ہمارے سامنے ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو صحت مند سمجھتے ہیں، ہیلدی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بیماری نہیں ہے، ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 45 کے بعد ہم کسی نہ کسی ایک بیماری میں مبتلا ہوں گے۔ اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، مریضوں کو ہم ڈاکٹرس یہ سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹے ود اے ڈیزیز، کہ اس بیماری کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یعنی اس بیماری کا کیور نہیں ہے، اس بیماری کا ہمارے پاس ہیلنگ نہیں ہے، اس ہمارے ٹریٹمنٹ نہیں ہے، جسٹ ہمارے پاس مینجمنٹ ہے، ہم کس طرح اس بیماری کو مینج کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوا سے، ایک ٹیبلٹ سے، ایک میڈیسن سے بیماری شروع ہوتی ہے، علاج شروع ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس بیماری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ علاج میں، ٹریٹمنٹ میں، میڈیسنز میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ 8-10 سال اس طرح گزرتے ہیں، اس کے بعد ہاسپٹلائزیشن کا دور شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ملٹیپل ہاسپٹلائزیشنز ہوتی ہیں، اور پھر آئی سی یو، اور آئی سی یو سے خدا حافظ۔ یعنی اس وقت ہمارے معاشرے میں ہم سب کے ساتھ ایک نارمل مائنڈ سیٹ، روڈ میپ آف لائف یہ بنا ہوا ہے کہ ہمیں بیمار ہو کر مرنا ہے۔ بیمار ہونا اور بیمار رہنا، اور بیمار رہ کر بیماری کے ساتھ زندگی گزارنا، اور بیماری کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانا، یہ ابھی ہمارا نارمل ایک روڈ میپ آف لائف اینڈ روٹین آف لائف بنا ہوا ہے۔ یعنی ہم ذہنی طور پر تیار ہیں کہ 40-45 سال کے بعد ہم بیمار ہوں گے، اس کے بعد بیماری کے ساتھ مستقل ہماری پوری زندگی گزرے گی، اور ہمیں اسی طرح ہی بیمار ہو کے مرنا ہے۔ ابھی ہمارے پاس مرنے کے دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ یا تو انسان کا ایکسیڈنٹ سے موت ہو، یا بیماری کے ساتھ رہ کے اور بیمار ہو کر آئی سی یو کے ساتھ ہی انسان کا انتقال ہو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا خداوند متعال نے انسان کے باڈی کو، انسان کو ایسا بنایا ہے، ان کا اسٹرکچر ایسا بنایا ہے کہ اسے ہر صورت میں بیمار ہونا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو، ہر انسان کو بیمار ہو کر مرنا ہے؟ کیا خدا نے ایسا سسٹم بنایا ہے انسان کا، یا کچھ اور ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر خصوصاً ہم ڈاکٹرز کو سوچنے کی ضرورت ہے، خصوصاً اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا روڈ میپ آف لائف انسان کا ہمارے سامنے ہے، اس میں ہر انسان کو بیمار ہو کے رہنا ہے اور بیمار ہو کے مرنا ہے۔ یعنی ڈیزیز فری لائف کا اس وقت کوئی بھی کانسیپٹ یا تصور ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اب دوسری چیز ہم سمجھتے ہیں کہ آیا ایسا سارا سب کچھ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ انسان ڈیزیز فری لائف نہیں گزار سکتا؟ ایسا کیوں ہے کہ انسان بیماری کے بغیر ایک صحت مند لائف نہیں گزار سکتا؟ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے 40-45 سال کے بعد پوری زندگی ہم بیمار نہیں رہ سکتے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پہ بہت زیادہ ڈسکشنز کی، ریسرچ کی، بات کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم اس مختصر وقت میں نہیں کہہ سکتے۔ اب ہمیں جو سمجھنا ہے کہ آیا انسان کی باڈی میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے اور انسان پھر کیسے ٹھیک ہوتا ہے یا شفا پاتا ہے؟ اب جتنی بھی میڈیسنز ہیں ان سب کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی، سب کی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ایلوپیتھی کی اپنی ہے، ہومیوپیتھی کی اپنی ہے،
اور آیورویدک کی اپنی ہے، تمام ٹریڈیشنل اور تمام میڈیسنس کی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب ہم یا تو ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ہم سب کا ایک دوسرے کا انکار کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو کوستے رہیں اور ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے رہیں، یا ہمارے پاس دوسرا راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا وجود ایک ہے، خدا ایک ہے، لیکن دنیا کے جتنے مذاہب ریلیجنز ہیں ان سب نے اپنے آئیڈیالوجی یا کلچر کے حساب سے خدا کو اپنے اپنے حساب سے سمجھا ہے۔ ہر مذہب یا ہر انسان یا ہر شخص کے پاس خدا کا تصور الگ ہے، خدا کا کانسیپٹ الگ ہے، خدا کی آئیڈیالوجی الگ ہے ہر ریلیجن کے پاس۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی آئیڈیالوجیز یا کانسیپٹس خدا کے بارے میں ہیں وہ سب متفاوت ہیں، ڈفرینٹ ہیں، تو کیا اتنے سارے خدا ہیں؟ نہیں ہیں، خدا ایک ہے، لیکن خدا کو سمجھا الگ الگ گیا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو ڈفرینٹ ایک کامل اور محکم اصولوں پر بنایا ہے۔ جیسے یہ کائنات ایک اصول پر بنی ہے جو انچینجیبل اصول ہیں، جس کو محکم اصول کہا جاتا ہے، ایبسولوٹ ویلیوز کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے اس انسان کو بھی ایبسولوٹ ویلیوز پر بنایا ہے جو انچینجیبل ہیں۔ یہ انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک خدا نے جس طرح سے انسان کو بنایا ہے اس حساب سے یہ انسان چلتا آ رہا ہے، لیکن وہ ایبسولوٹ ویلیوز الگ ہیں۔ تو اب ہمارے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ ہم ان تمام میڈیسنز میں وہ ایک اہم پوائنٹ کیا ہے کہ جو سیم ہے، یعنی جیسے خدا کو سمجھنے کے لیے ہر انڈرسٹینڈنگ الگ ہے لیکن خدا ایک ہی ہے، تو ہم اس نقطے کو، اس ایک پوائنٹ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک یونائٹ ہوں۔ خدا کا اس نظام انسان کے اندر میں کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک سمپل، بہت زیادہ میڈیکل ٹرمینالوجی سے ہم نہیں سمجھیں گے اور طبی اصطلاحوں میں بھی ہم نہیں سمجھیں گے، ایک سمپل ایک ہم کانسیپٹیو ایک بات سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الملک لا یبقى بالظلم، کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک ظلم پر باقی نہیں رہ سکتا، اس کو ختم ہونا ہے۔ اور یہ وہ مولا کا فرمان ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ان ظالموں سے، ان فاسقوں سے، ان فسادی اور فاسدوں کی زبان سے ہم سنتے ہیں کہ جو خود ظالم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی ملک کفر پہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم پہ نہیں رہ سکتا۔ تو مولا کی اس حدیث سے، مولا کے اس فرمان سے ہم استفادہ کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے اور یہ ٹھیک کیسے ہوتا ہے۔ تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ انسان کا جو بدن یا جسم یا یہ وجود ہے ایک ملک ہے، اس مولا کے اس فرمان کی روشنی میں ایک ملک ہے، اور ہر ملک کی ایک آبادی ہوتی ہے، پاپولیشن ہے جس میں انسان رہتے ہیں، زندہ چیزیں رہتی ہیں، اور اس انسان کی باڈی میں 120 ٹریلین سیلز کی صورت میں زندہ وجود ہیں۔ ہر زندہ وجود کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، فوڈ کی ضرورت ہے۔ فوڈ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فوڈ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں تو فوڈ فار لائف، دوسرا وہ ہے جسے ہم فوڈ آف لائف کہتے ہیں۔ یہ خود ایک موضوع ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک فوڈ آف لائف ہے، دوسرا فوڈ فار لائف ہے۔ تو انسان کے اس وجود کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ القلب امام البدن، یعنی اس ملک کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے ایک امام بنایا ہے، اور وہ امام قلب یعنی دل، ہارٹ ہے۔ اب یہ جو اللہ کا بنایا ہوا عادل امام ہے، جب تک اس امام کی حکومت اس بدن پر رہے گی تب تک نظام عدل رہے گا۔ یعنی امام کا کام کیا ہے؟ عدل کا نظام قائم کرنا۔ جہاں پر عدل قائم ہوتا ہے وہاں فساد نہیں ہوتا، وہاں ظلم نہیں ہوتا۔ ظلم ظاہر ہوتا ہے فساد سے۔ فساد یعنی کیا؟ فساد یعنی افراد اور تفرید۔ ایک انسان جس کو مستحق نہیں ہے اس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، جو مستحق ہے اس کی ضرورت سے بھی اس کے پاس کم ہو۔ اس امبیلنس کو ہم افراد و تفرید کہتے ہیں، اور یہ فساد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو جہاں پر بھی جب انسان کے وجود میں فساد پیدا ہوتا ہے جو ظلم کو ظاہر کرتا ہے، اور اس فساد کے نتیجے میں جب انسان کے بدن میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کو ہم بیماری کہتے ہیں۔ اب یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ انسان کی باڈی میں اللہ کا بنایا ہوا امام
عادل اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے، تو وہ اپنی امامت کیوں نہیں قائم کر سکتا؟ اپنی حکومت کیوں نہیں قائم کر سکتا؟ اپنی حکومت پورے بدن پر، تمام سسٹم پر نافذ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی مثال امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ وہ خدا کے وہ امام ہیں، اسی طاقت و قوت کے ساتھ ہیں، اسی منصب امامت پر ہیں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ مشکلات کے ساتھ، کچھ مسائل کے ساتھ ان کی بھی مشکلات ہیں۔ سیم اسی طرح ہمارے اس بدن کے اندر جو اللہ کا بنایا ہوا ایک ملک ہے جس کی 120 ٹریلین آبادی ہے، اس کے اندر ایک امام ہے۔ اگر اس امام کی حکومت اس بدن پر رہے گی تو نظام عدل ہوگا، نظام عدل ہوگا تو یعنی فساد نہیں ہوگا، اور اس فساد کا نام بیماری ہے۔ تو یہاں سے ایک جملہ ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ جس انسان کے بدن میں بیماری ہے، یعنی اس کے بدن میں اس امام کی حکومت نہیں ہے۔ اگر عادل امام کی حکومت ہوتی تو نظام میں ظلم نہ ہوتا۔ اس ظلم کا، اس فساد کا نام بیماری ہے۔ بیماری کیسے ہے؟ اگر امام کی حکومت ہو یعنی تمام باڈی کے سیلز کو، تمام آرگنز کو، تمام سسٹمز کو اس کی ریکوائرڈ غذا، اس کا ریکوائرڈ فوڈ ملنا چاہیے، اور جب تک انسان کی باڈی میں ریکوائرڈ فوڈ ملتا رہے گا، وہ سیل، وہ سسٹم، وہ آرگن صحت مند رہے گا، بیمار نہیں ہوگا۔ جب بھی انسان کے بدن میں بیماری پیدا ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیل کو، اس آرگن کو، اس سسٹم کو اس کی ریکوائرڈ غذا یا فوڈ نہیں مل رہا۔ وہ غذا نہ ملنا اسی بیماری کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں سے کیا سمجھ میں آیا کہ اس بدن پر جو امام کی حکومت ہے، جب بھی یہ عادل امام کی حکومت کمزور ہوتی ہے یا عادل امام اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکتا تو بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ابھی بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اگر امام خود قوت میں رہے گا، اگر امام خود طاقت میں رہے گا تو نظام عدل رہے گا، یعنی اس امام کی حکومت اور طاقت کی کمزوری کس چیز سے ہے؟ اگر امام خود ضعیف ہوگا، اگر امام خود کمزور ہو جائے تو ان کی امامت نافذ نہیں ہو سکتی۔ جس کے لیے سب سے بڑی دلیل ہمارے سامنے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ دوسری چیز کہ امام کس طرح حکومت کو قائم کر سکتا ہے۔ انسان کی جو غذا ہے وہ خون ہے۔ انسان کے آرگن، سسٹم، ہر سیل کی جو غذا ہے وہ خون ہے۔ غذا دو طرح کی ہم نے بتائی، ایک فوڈ آف میڈیسن ہے اور دوسری فوڈ آف لائف ہے۔ فوڈ آف میڈیسن جو ہم باہر سے چیزوں کی صورت میں ہم باڈی میں داخل کرتے ہیں، جو فوڈ آف لائف ہے جس پر انسان کی باڈی یا وجود قائم ہے، اس کو ہیٹ کہتے ہیں۔ فارسی میں اس کو حرارت غریزی کہتے ہیں، اور ہماری ویسٹرن آئیڈیالوجی یا ایلوپیتھک کانسیپٹ کے مطابق کسی حد تک اس کو ایکشن پوٹینشیل کی صورت میں ہم جو انسان کی باڈی میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو حرارت غریزی یا جو ہیٹ ہے جو انسان کی فوڈ آف لائف ہے، اس کا خود ایک الگ موضوع ہے جس کو ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ فوڈ آف لائف جو ہے یہ انسان کے قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو حرارت ہے انسان کے قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہ حرارت انسان کے قلب کے بلڈ کے تھرو تمام باڈی کے ایک ایک سیل کو پہنچتی ہے۔ جس سیل تک غذا اور یہ حرارت پہنچتی ہے، وہ سیل، وہ آرگن، وہ سسٹم ہمیشہ بیمار نہیں ہوگا، صحت مند رہتا ہے۔ اور جب بھی انسان کے اس سیل کو، ان باڈی کو، اس آرگن کو یہ حرارت یعنی ہیٹ اور فوڈ کی کمی ہوتی ہے تو وہ آرگن، وہ سسٹم بیمار ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام یہ ہے کہ یہ جتنا دھڑکتا ہے، جتنا زیادہ پاور کے ساتھ دھڑکتا ہے، یہ اتنی اس کی امامت قائم ہوتی ہے، اتنی اس کی حکومت قائم ہوتی ہے، اتنی اس کا عدل قائم ہوتا ہے، اتنی اس کی ڈسٹریبیوشن آف فوڈ نارمل باڈی تک پہنچتی ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان کا دل کیسے دھڑکتا ہے؟ انسان کا دل ایکسرسائز سے دھڑکتا ہے۔ اب ہماری زندگی میں کیا چیز نہیں ہے؟ ہماری زندگی میں ایکسرسائز نہیں ہے، ہماری باڈی میں فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، ہماری باڈی میں
ورزش نہیں ہے جس کے نتیجے میں ہماری قلب، ہمارا باڈی کا جو امام ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ ضعیفی کے نتیجے میں جو چیز کم ہوتی ہے، ایک ہماری غذا ہے، اور دوسرا ہماری باڈی میں جو چیز کم ہوتی ہے وہ ہیٹ ہے، حرارت ہے۔ وہ حرارت کیوں کم ہوتی ہے؟ پہلے نمبر پر جب دل زیادہ تیز نہیں دھڑکتا تو نتیجے میں حرارت کم پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف سے ہماری غذا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا گھر، گاڑی، آفس، تمام چیزیں ٹھنڈی ہیں۔ گھر ہمارا ٹھنڈا ہے، آفس ٹھنڈا ہے، گاڑی ٹھنڈی ہے، کھانا ہمارا ٹھنڈا ہے، تمام ہم چیزیں ٹھنڈی استعمال کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی سردی یا ٹھنڈی چیزیں ہماری باڈی کے اندر جب پہنچتی ہیں تو اس ہمارے قلب، ہمارے باڈی کے امام کو کمزور کرتا ہے، اس کی حکومت کو کمزور کرتا ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن کو کمزور کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری باڈی کے اندر وہ جو فوڈ آف لائف ہے وہ کم ہوتی ہے۔ جب امام کے پاس غذا نہیں ہوگی تو پہنچائے گا کہاں سے؟ اسی کے نتیجے میں ہماری باڈی کے اندر آرگنس میں یہ امبیلنس آف ہیٹ اینڈ فوڈ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کی بیماری شروع ہوتی ہے۔ اب ہم کیا کریں کہ ہم بیمار نہ ہوں؟ تو پہلی چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ اس باڈی کے نظام میں اللہ کا جو نظام بنایا ہوا ہے وہ نظام امامت ہے۔ نظام امامت یعنی امام عادل کی حکومت ہے۔ امام عادل کی حکومت یعنی اگر ہم امام کو کمزور کریں گے تو امام اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکتے۔ اگر امام کو اگر ہم طاقت بخشیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم کیا کریں گے کہ وہ تمام رکاوٹیں جو امام کے لیے امام کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں، اگر اس کو ہم اپنی زندگی سے نکالیں گے تو امام کی حکومت قائم رہے گی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ صرف دو چیزیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ امام اس دل کو دھڑکنا ضروری ہے۔ جتنا زیادہ دھڑکے گا اتنی زیادہ حرارت پیدا ہوگی، وہ فوڈ آف لائف ہے۔ جتنا زیادہ دھڑکے گا اتنی زیادہ ڈسٹریبیوشن، بلڈ فلو، سرکولیشن ہمارے ایک ایک سیل تک پہنچے گا۔ یہ دو چیزیں بدن کے نظام امامت کی ہیں، اور جو چیزیں اس امام کو کمزور کرنے والی ہیں اس کو کلن ملا کے، یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن اس کو کلن ملا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہمارے بدن کے اندر اس امام کو کمزور کرنے والی ہے، وہ تمام چیزیں جو ٹھنڈی ہماری باڈی میں استعمال میں جاتی ہیں کسی بھی فارم میں، تو نتیجے میں ہمارے بدن کا نظام کمزور ہوتا ہے۔ اور جب ہمارا امام کمزور ہوتا ہے تو اس کی حکومت کمزور ہوتی ہے، نتیجے میں جتنے بھی فساد، جتنے بھی امام کے خلاف قوتیں ہیں، جو اس کو ہم بیماری کہتے ہیں، کہ وہ اس بدن کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بیماری اس صورت میں سامنے آتا ہے۔ ابھی تک ہم نے جو بات ڈسکس کی اس میں یہ کہ انسان کے بارے میں دو کانسیپٹس ہیں۔ ایک یہ کہ جو علم انسان کے باڈی کے کو ایڈریس کرتا ہے اس کو ہم ویسٹرن میڈیکل سائنس کہتے ہیں، اور وہ جو انسان کو ہولسٹک روح کے ساتھ، معنویت کے ساتھ، نفس کے ساتھ، ان تمام وہ چیزیں کہ جو اسپریچول ہیں اس کے وجود کے ساتھ جو انسان کو تسلیم کرتا ہے، وہ انسان کی ٹریڈیشنل میڈیسنز ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ انسان کی باڈی کے اندر ایک نظام ہے، ایک نظام امامت ہے۔ جب تک انسان کی باڈی میں نظام امامت قائم رہے گا تب تک انسان صحت مند رہے گا۔ جب بھی انسان کی باڈی میں امام کی امامت، نظام امامت کمزور ہوتا ہے تو وہاں پر وجود بیماری کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی انسان بیمار ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے اور اس کو غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کی باڈی میں نظام امامت قائم ہے یا نہیں ہے۔ دلیل ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں تو اس کا مطلب کہ ہماری باڈی پر امام کا نظام قائم نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پر ڈیٹیل میں تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جیسے انسان صحت مند ہوتا ہے، اور دنیا میں شاید ہی بہت کم ایسے انسان ہوں گے جس کو صحت کی لذت کا اندازہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ جس طرح عرفاء، بزرگان، علماء کو عبادت کی لذت کا احساس ہے،
بالکل اسی طرح بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جس کو صحت کی لذت کا احساس ہے. کیوں؟ کہ ہمارے پاس صحت کی جو ڈیفینیشن ہے جو بہت مختلف اوقات میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، چینج ہوتی رہتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ دی ایبسنس آف ڈیزیز از این ہیلتھ، کہ بیماری کی عدم موجودگی جو ہے وہ ایبسنس جو ہے وہ بیماری صحت کہلاتی ہے. اس طرح آئے دن چینج ہوتی رہتی ہے، لہٰذا ہمیں صحت کی اس لذت کا ہمیں نہیں اندازہ. اب یہاں بیسیکلی دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان صحت مند ہو تو کس لیے؟ آیا اس لیے کہ بغیر تکلیف، بغیر اذیت، بغیر کسی پریشانی کے اس دنیا کی تمام لذتوں سے فائدہ اٹھائے اور اپنی زندگی پوری کرے اور خدا حافظ کر کے دنیا سے چلا جائے؟ آیا اس لیے ہے یا کس لیے انسان صحت مند کیوں؟ ایک نقطہ جو ڈسکسیبل ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ نہ مسلمان ہیں، نہ ہندو ہے، نہ کافر، نہ یہودی، نہ عیسائی، کسی کا کوئی ریلیجن نہیں ہے. ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا یہ کہ انسان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ اس انسان کو کسی ایک ڈیوائن، کسی ایک سپر نیچرل، کسی ایک قوت و طاقت، کسی خدا نے خلق کیا ہے. دوسرا انسان وہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی اس انسان کا خالق نہیں ہے، بلکہ یہ انسان ایولیوشن کے تھرو اور یہ صدیوں و سالوں کے تجربات و مشاہدات کے بعد یہ خود بخود ایولیویٹ ہو کے اور اس وقت انسان اس صورت میں موجود ہے جو صرف ایک مادہ ہے. تو جو لوگ اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں کہ یہ انسان ایک روح نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک مادہ ہے، تو ہم اس سے ایڈریس نہیں کر رہے کیونکہ یہ خود ایک الگ موضوع ہے، بلکہ ہم اس سے جو جس انسان کا یہ ہے کہ انسان کا ایک خالق ہے اور اس نے کسی انسان کو کسی ایک خاص مقصد کی خاطر دنیا میں پیدا کیا ہے. تو جتنے بھی ہمارے پاس اسلامک ٹیچنگز ہیں علماء اور عرفا بزرگان کی، ائمہ معصومین اور قرآن اور رسول خدا کی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو ایک انسان کامل بننے کے لیے پیدا کیا ہے. انسان بنا کر نہیں بھیجا ہے لیکن انسان بننے کے لیے بھیجا ہے. تو انسان بننے کے لیے خدا نے ایک پورا پلان دیا ہے اور اس پلان کے مطابق اللہ نے انسان کو ایک صحت مند ایک جسم دیا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ایک سالم روح کے لیے سالم بدن ضروری ہے، یعنی صحت مند روح کے لیے صحت مند بدن ضروری ہے. خدا نے ہمیں اس دنیا میں ایک انسان کامل بننے کے لیے بھیجا ہے. تو یہ جو کمال ہوگا وہ انسان کے اس فزیکل وجود میں نہیں ہوگا بلکہ انسان کے اس اصلی وجود کے اندر ہوگا جس کو ہم نفس یا روح یا معنوی وجود کہتے ہیں. تو مولا امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی روح صحت مند تب ہوگی جب انسان کا بدن صحت مند ہوگا. یعنی صحت مند روح کے لیے صحت مند بدن ضروری ہے. ایک بیمار بدن میں ایک ہیلدی روح کبھی بھی پرورش نہیں پا سکتی، ایک ہیلدی روح کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتی. یہاں پر ہمارے لیے ایک سوچنے کی اور ایک فوڈ آف تھاٹ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم جتنے بھی عبادات اعمال انجام دیتے ہیں، جتنی بھی ہم زیارتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دنیا کی تمام عبادتیں جو ہم سے ہو سکتی ہیں وہ ہم کرتے ہیں. بالآخر ایسا کیا ہے کہ ہمارے اس معنوی وجود میں ترقی نہیں ہوتی، ہم امپروو نہیں کرتے، ہم بلند نہیں ہوتے. ہم تمام عبادتیں، تمام اعمال انجام دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم معنوی ترقی نہیں کرتے، ہم بلند نہیں ہو پاتے. کیوں؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ عبادتوں اور تمام اعمال کا ہدف انسان کا کمال ہے، لیکن کمال انسان کی روح کی صحت کے حساب سے ہے. یعنی وہ کمال سفر تب طے کرے گا جب انسان صحت مند ہوگا. تو ہماری روح جب صحت مند ہوگی تو ہماری بدن، ہماری روح میں ترقی ہوگی. اور یہ روح کی ترقی یا روح کا کمال انسان کے باڈی، انسان کے جسم، انسان کے بدن کی صحت پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر بدن صحت مند ہوگا تو انسان کی روح ترقی کرے گی. اب یہ صحت مند کی جو ڈیفینیشن ہے وہ نہیں ہے کہ جو WHO نے یا ہمیں مختلف ویسٹرن سسٹم نے سمجھائی یا بتائی ہے. اس کو یہ خود ایک موضوع ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی اور ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ صحت مند جسم کیا ہوتا ہے اس نظر سے. تو ہم دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، صحت مند روح کے لیے صحت مند جسم ضروری ہے.
اگر ہمارا جسم صحت مند نہیں ہوگا تو ہماری روح کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اب یہ صحت مند جسم کیسے ہوتا ہے، یہ ایک بہت ڈسکسیبل اور ایک وسیع موضوع ہے جس پہ گفتگو کرنے کی مسلسل ضرورت ہے، لیکن یہاں پر ہم صرف 2 یا 4 جملوں میں 2 4 منٹ میں بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ صحت مند جسم سے مراد انسان کی جو وجود میں 6 چیزوں پر انسان کی صحت قائم ہے۔ سب سے پہلی غذا، کھانا اور پینا۔ دوسری جو چیز انسان کی نیند اور جاگنا۔ تیسرا انسان کے وجود میں حرکت اور سکون۔ چوتھا انسان کے وجود میں باڈی میں جتنے بھی ہمارے ٹاکسنز یا جتنے بھی ہماری اب نارمل ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں اس کو ایکسکریشن یعنی جس کو ہم استفراغ کہتے ہیں، اور جتنی بھی ہماری پازیٹیو چیزیں ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر کنٹین رہنی چاہیے۔ اور چھٹی اور آخری چیز انسان کی اعراض نفسانی یا سائیکولوجیکل جو ایشوز یا میٹرز ہوتے ہیں وہ انسان کی صحت ان 6 چیزوں پر ہے، جس کو ہم کہیں کہ کلین واٹر، کلین فوڈ، کلین ایئر آب و ہوا، کلین ایکسکریشن، پراپر ایکسکریشن۔ ان 6 چیزوں پر ہماری صحت باقی ہے، جس کو ہم طب کی زبان میں 6 ضروریہ کہتے ہیں، اور یہی 6 ضروریہ کی جو وجود ہے وہ ہماری صحت کا ضامن ہے۔ اگر کوئی انسان اس 6 ضروریہ کا خیال رکھتا ہے تو وہ صحت مند رہتا ہے، اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو واپس اسی 6 ضروریہ یا 6 اسینشیلس تھنگس کے حساب سے واپس انہی 6 چیزوں سے وہ صحت حاصل کرتا ہے۔ اور اگر انسان صحت مند اسی پہ رہتا ہے اور بیمار بھی انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور واپس بھی صحت انہی 6 چیزوں سے پاتا ہے۔ اور یہ تمام 6 چیزیں ناصران نظام امامت ہیں۔ اگر امام ہمارے اس بدن پر اپنی نظام امامت نافذ کرتا ہے، قائم رکھتا ہے، تو ان 6 چیزوں سے رکھتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں سب کے سب ایک الگ الگ موضوع ہے، الگ الگ ڈسکشن ہے، الگ الگ کئی ان موضوعات پر بات کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ تیسرے نقطے میں ہمیں جو چیز کو ہم کنکلوڈ کریں وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہماری باڈی صحت مند ہوگی تو ہمارے وجود میں ہمارے جو روح ہے وہ پروان چڑھے گی۔ بیمار باڈی میں، بیمار بدن میں انسان کے کبھی بھی روح پروان نہیں چڑھتی۔ ہماری گزشتہ زندگی ہمارے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھیں اور اس پر ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کی جو حدیث ہے ہمارے لیے سند ہے کہ صحت مند روح کے لیے، سالم روح کے لیے سالم بدن ضروری ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں پر کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے انسان اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو نفس کو پہچاننے سے پہلے انسان کے باڈی یا بدن کو پہچاننا ضروری ہے۔ بغیر بدن کو پہچانے ہوئے، بغیر باڈی کو پہچانے ہوئے انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ انسان نفس کی تربیت کر سکے، انسان اپنے نفس کی تک پہنچ سکے یا نفس کی تزکیہ کر سکے۔ اس کے لیے سب سے بڑی ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو استاد تھے، جس کو آیت اللہ نخوتی کے نام سے جانتے ہیں، ان کے اس زمانے میں امام کے استاد کے ان مدرسے میں ایک روٹین تھا کہ استاد محترم ہمیشہ پہلے تمام اسٹوڈنٹس کا اصلاح مزاج کرتے تھے اور اصلاح مزاج کے بعد ان کو باقی تعلیم دیتے تھے۔ تو یہ جو اصلاح مزاج ہے یہ انسان کی باڈی کی اصلاح ہے، باڈی کو پہلے ہیلدی بنانا ہے، انسان کی باڈی کو پہلے ہیلدی بنانا ہے تاکہ انسان کی روح ہیلدی ہو سکے۔ ایک دفعہ میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ ابھی اس ہمارے پورے ڈسکشن میں تمام چیزیں مختلف ٹاپکس ہیں اور ایک ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو تمام چیزیں کلیئر ہوں گی۔ لیکن آخر میں 2 جملوں سے ہم اپنی پوری بات کو مکمل کرتے ہیں کہ آنے والا دور امام زمانہ علیہ السلام کا دور ہے، اور اس امام کے دور میں ہمارے اس بدن پر امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت نافذ ہونی ہے۔ یعنی اتنے صدیوں سے، سالوں سے ہم جو انتظار کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کے کیا کرنا ہے، امام علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کے
اسلام کو نافذ کرنا ہے. تو وہ جو اسلام جو نافذ ہوگا وہ روڈ، راستوں، پہاڑوں، درختوں، دریاؤں پر نہیں ہوگا بلکہ انسان پر ہوگا. انسان پر ہوگا سے کیا مراد؟ انسان کے بدن پر ہوگا. انسان کے بدن سے کیا مراد؟ کیونکہ اصل ہدف انسان کی تخلیق کا کمال کا سفر ہے. ابھی تک جو ہمارے ساتھ انسان کے ساتھ مشکل پیش آئی ہے، جو بھی انسان کی تاریخ میں حادثات اور مشکلات آئی ہیں، ان تمام مشکلات کے نتیجے میں انسان کے کمال کا وہ سفر رک گیا ہے. اللہ رب العزت کے اس امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی توسط سے انسان کا وہ سفر پائے تکمیل تک پہنچے گا. اور اس کے لیے اگر ہم اپنی اس باڈی کو پہلے سے تیار نہیں کریں گے، اگر اس باڈی کو پہلے سے بدن کو آمادہ نہیں کریں گے، تو ہم اس امام کے اس نظام کو عملی جامہ پہنانے یا اس پر عمل کرنے میں بہت مشکل پیش آئے گی. تو سمجھ میں یہ آیا کہ ہماری اس باڈی پر ایک نظام امامت ہے، اور اگر ہم اس دنیا میں اس باڈی پر نظام امامت ہم نافذ نہیں کر سکے تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکومت میں، اس نظام میں نہیں معلوم کہ اس نظام کو ہم اپنے اوپر نافذ کر سکیں یا نہیں. ابھی ہم اس بات کو کنکلیوڈ کرتے ہیں اور سوالات کا سیشن ہم کھولتے ہیں. آپ تمام حضرات کو، برادران، دوستوں کو جتنے بھی سوالات ہیں وہ ہمیں ارسال کریں تو ہم ان کے جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.